الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کہہ رہی ہے ہر شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور وہی سب پر غالب بڑا دانا ہے۔ اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی اول اور آخر، وہی ظاہر اور وہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے پیدا فرمایا زمین اور آسمانوں کو 6 دنوں میں، پھر متمکن ہوا تخت حکومت پر۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، اور جو اس کی طرف عروج کرتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہو، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی سارے کاموں کو لوٹائے جانا ہے۔ داخل فرماتا ہے رات کو دن میں، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور وہ خوب جانتا ہے جو سینوں میں پوشیدہ ہے۔ ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور خرچ کرو اس کی راہ میں ان مالوں سے جن میں اس نے تم کو اپنا نائب بنایا ہے۔ پس جو لوگ ایمان لائے تم میں سے اور راہ خدا میں خرچ کرتے رہے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ ایمان لاؤ اپنے رب عظیم پر، اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ بھی لے چکا ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ وہی ہے جو نازل فرما رہا ہے اپنے بندوں پر روشن آیتیں تاکہ تمہیں نکال لے اندھیروں سے نور کی طرف، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بڑی شفقت فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمانوں کا وارث ہے، تم میں سے کوئی برابری نہیں کر سکتا ان کی جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا اور جہاد کیا، ان کا درجہ بہت بڑا ہے ان سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا اور جہاد کیا، اور سب کے ساتھ وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خبردار ہے۔ پچھلے فرمان الہی میں ثابت فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا حال عجیب ہوتا ہے۔ جب وہ فوت ہوتے ہیں تو ان کی روح خوشی سے باہر آتی ہے۔ حضرت اسرائیل اسے نوری فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ فرشتے اسے 7 آسمانوں سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے واپس لا کر قبر میں لٹا دیتے ہیں، اور قبر مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک کھل جاتی ہے، اور اسے جنت کی طرف سے کھلی کھڑکی سے خوشبوئیں آتی ہی رہتی ہیں، اور اس کے اعمال ایک خوبصورت شکل بن کر اس کا دل بہلاتے ہیں، اور اس کے برعکس کفار اور منکرین کی روح کو اسرائیل بدبو والے فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں جو اسے پہلے آسمان سے واپس لا کر قبر میں لٹا دیتے ہیں۔ اس کی قبر مغرب سے مشرق اور جنوب سے شمال میں آپس میں ملتی ہے، جس سے اس کی ہڈیاں ٹوٹتی ہیں اور چور چور ہو جاتی ہیں، اور دوزخ کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ آگ اور بدبو سے تکلیف دیتی رہتی ہے۔ آج کا فرمان سورۃ الحدید کا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی گئی ہے جس کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے، جو ہر چیز کا مالک اور غالب حکمت والا ہے۔ اس کی بادشاہی ہے زمین اور آسمان پر، اور 7 آسمان اور زمین 6 دنوں میں بنائے، اور پھر عرش پر جلوہ افروز ہو کر ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اور زمین و آسمان پر اس کی حکومت ہے۔ ہر چیز اس کے حکم سے ہوتی ہے، رات دن اس کے حکم سے بدلتے ہیں، اور وہ دلوں کے حال سے واقف ہے۔ پس اس پر ایمان لانا ہے اور اسی کے حکم کے مطابق چلنا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کی طرف بلاتے ہیں، وہی ہدایت دیتا ہے اور اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اسی کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا ان کا بہت بڑا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کو روشنی کی طرف بلاتا ہے اور ہدایت دیتا ہے۔ جو لوگ
اللہ تعالیٰ کے راستے پر خرچ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑے درجات ہیں، اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد جہاد کیا یا خرچ کیا ان کے لیے بھی بڑے درجات ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو ہدایت عطا فرما کر اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استراحت فرماتے ہوئے یہ دعا مانگا کرتے تھے قرض کی ادائیگی اور بھوک سے نجات کے لیے۔ یہ دعا اکثیر کا حکم رکھتی ہے۔ اے اللہ، اے آسمان اور زمین کے رب، اے عرش عظیم کے رب، اے ہمارے رب، اے ہر چیز کے رب، اے دانے اور گٹلی کو چیرنے والے اور تورات اور انجیل اور فرقان کو اتارنے والے، میں تجھ سے ہر چیز سے پناہ مانگتا ہوں جس کی پیشانی کو تو پکڑے ہوئے ہے۔ اے اللہ، تو اول ہے، پس تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، تو آخر ہے، پس تیرے بعد کوئی چیز نہیں، تو ظاہر ہے، تجھ سے برتر اور کوئی چیز نہیں، تو باطن ہے، تجھ سے مخفی کوئی نہیں۔ ہمارا قرض ادا فرما دے اور ہمیں فقر اور افلاس سے غنی کر دے۔ سارے فرمان میں اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیان کی گئی ہے کہ جن لوگوں نے مشکل وقت میں یعنی فتح مکہ سے پہلے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر خرچ کیا اور جانیں پیش کیں، ان کے لیے عظیم الشان اجر ہے۔ اور فتح مکہ کے بعد بھی جن لوگوں نے اپنا مال اور جان اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے اور حکم پر خرچ کیا، ان کے لیے بھی بلند درجات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک مٹھی بھر جو خرچ کرنے والوں کا ثواب بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر خرچ کرنے والے کے برابر ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، اپنا بنایا، دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز فرمایا۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کریم کی خدمت کی، مدد کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے پر سب کچھ قربان کیا، گویا یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ نسب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رضا کا بے مثال ذریعہ ہے، اس سے محرومی شیطان کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہی وہ دولت عظمیٰ ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں ذکر الہی سے اپنے سینوں کو پاک کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اسی عظیم دولت کے حصول کے لیے التجا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔